بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج ہم ایڈرن رچ جو ہیں ان کی نظم فائنل نوٹیشنز پہ ڈسکشن کریں گے۔ فائنل نوٹیشنز کا مطلب ہے آخری علامتی تحریر، یعنی جو موت سے پہلے ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن بتا دوں کہ اس نظم میں بولنے والا فرد جو ایکٹ ہے اس کی وضاحت کیے بغیر دوسرے نامعلوم فرد کو ترغیب دینے والے انداز میں کہا گیا ہے کہ جس کام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ آسان نہیں ہوگا، تاہم یہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ یہ غیر معمولی کام دوسرے فرد کو اتنا مگن کر دے گا کہ وہ اپنی تمام پریشانیاں بھول جائے گا، حتیٰ کہ دوسرا فرد سانس لینا بھی بھول جائے گا۔ یہ کام دوسرے فرد کا اتنا دل بہلائے گا کہ دوسرا فرد اس کا مشاہدہ کرتا رہنا چاہے گا کہ اس کا مشاہدہ کرتا رہے۔ اس پیچیدہ کام کے لیے ایک بستر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کام خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ انسانی گوشت بھی لے سکتا ہے۔ اسپیکر کہتے ہیں کہ سننے والا فرد اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ وہاں اپنی موجودگی اور نظریات کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ دوسرا فرد اسپیکر اور اس کے ساتھیوں کی زندگیوں کے ٹکڑے دور دراز ایسی جگہوں پر لے جا سکتا ہے جہاں جانے کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں اسپیکر سننے والے کو دوبارہ یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ پیچیدہ کام جلد ہی مکمل ہو جائے گا، اور یہ توقع کرتا ہے کہ سننے والا فرد بڑے شوق سے اس کام کے مزے لے گا۔ یہ تھا جی اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ یہ نظم ویسے تو الفاظ کے اعتبار سے بڑی آسان ہے، لیکن تھوڑی بہت اس میں پیچیدگیاں نظر آتی ہیں، اس لیے میں سمجھاؤں گا تو آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلا کام تو یہی کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس طرح سے ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ایڈرن رچ کہتی ہے جی، it will not be simple, it will not be long, it will take little time, it will take all your thought, it will take all your heart, it will take all your breath, it will be short, it will not be simple. اس میں in these lines, Edwin Rich is trying to say the activity will not be simple, however, it will not take long time and will finish soon. That activity is so unusual that will forget all of your thoughts, and for a while your heart will stop beating while observing or taking part in it. The activity will engross you so much that you will be stunned and will forget to take breath. I again tell you that it will finish soon, but at the same time, you should remember that it will not be an ordinary activity. ایڈن رچ کہنا چاہتی ہے اس اسٹینزا میں کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا، تاہم یہ زیادہ وقت نہیں لے گا اور جلد مکمل ہو جائے گا۔ یہ کام اتنا غیر معمولی ہے کہ تم اپنی تمام سوچیں بھول جاؤ گے، اور اس میں حصہ لیتے یا اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے تمہیں یوں لگے گا جیسے تمہارا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ یہ کام تمہیں اتنا مشغول کر دے گا کہ تم ہکا بکا رہ جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے اور سانس تک لینا بھول جاؤ گے۔ میں تمہیں دوبارہ بتاتی ہوں کہ یہ کام جلد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی کام یا یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہوگا، سادہ سا کام نہیں ہوگا۔ It will touch through your ribs
It will take all your heart. It will not be long. It will occupy your thought. As a city is occupied, as a bed is occupied, it will take all your flesh. It will not be simple. फ्लैश का मतलब गोश्त. अब टच से मुराद यहाँ पे गुदगुदी करना, टिकलिंग कह लीजिए. रिब्स पसलियों को कहते हैं. In these lines, Adrian Rich is trying to say, if you take part in that activity, it will tickle your ribs. Your heart will not like to keep away from that activity. You should not be worried because it will finish soon. While enjoying it, you will be free from your thoughts. In this activity, a bed will be occupied as a city is occupied by a dominant power. This activity is so dangerous that it will take even your flesh and it will not be simple to go through it. तो इन लाइन्स में एडन रिच कहना चाहती है, अगर तुम इस काम में हिस्सा लोगे तो ये तुम्हारी पसलियों में गुदगुदी करेगा. तुम्हारा दिल उस काम से दूर रहना पसंद नहीं करेगा. तुम्हें फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काम जल्द ख़त्म हो जाएगा. इस काम का लुत्फ़ लेते हुए तुम अपनी परेशानियां भूल जाओगे. इस काम में एक बिस्तर मसरूफ़ रखना पड़ता है जैसे कोई गालिब क़ुव्वत किसी शहर पर कब्ज़ा किए रखती है. ये काम इतना ख़तरनाक है कि ये तुम्हारे जिस्म का कुछ गोश्त अलग कर सकता है और इस काम में से गुज़रना इतना आसान नहीं होगा. You are coming into us who cannot withstand you. You are coming into us who never wanted to withstand you. You are taking parts of us into places never planned. You are going far away with pieces of our lives. तो कमिंग का मतलब आना, दाखिल होना, मुदाखलत करना. विद स्टैंड का मतलब होता है जी सामना करना, मुकाबला करना. In these lines, Adrian Rich is trying to say, since your arrival here, you are meddling into our affairs, but we have no courage to resist your philosophy. Even in the past, we did not want to resist you. Being a strong person, you are taking the parts of our lives into places which we never intended to visit. What will become of us? Because now with those pieces you are going to far off places. तो इन लाइनों में एडन रिच कहना चाहती है, जब से तुम यहाँ आए हो तुम हमारे काम में मदाखलत कर रहे हो, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे नज़रिए की मज़ाहमत कर सकें. हत्ता कि माजी में भी हम में तुम्हारे नज़रिए की मुखालफत की हिम्मत पैदा ना हो सकी. चूँकि तुम एक ताकतवर शख्स हो, इसलिए तुम हमारी जानों के टुकड़े उन जगहों पर ले जा रहे हो जहाँ जाने का हमने कभी सोचा भी ना. हमारा क्या बनेगा क्योंकि हमारी जानों के टुकड़ों को तुम दूर दराज जगहों पर ले जा रहे हो. अब ये लास्ट स्टैंज़ा है जी, ये बेसिकली सोनेट की फॉर्म है जी, 14 लाइनों की नज़म तो सोनेट कहते हैं. इट विल बी शार्ट, इट विल टेक ऑल योर ब्रेथ, इट विल बी सिंपल, इट विल बिकम योर विल. विल से मुराद है जी मर्जी. In these lines, Adrian Rich is trying to say, I assure you that the activity in question will not take long time and will finish soon. While taking part in that activity, you will be so much astonished that you will forget to take breath. This activity will be complicated. However, the advantage of that activity is that at last it will become your own desire to enjoy it willingly. वो कहना चाहती है एड्रिन रिच कि मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मज़कूरा काम ज़्यादा वक्त नहीं लेगा जिसका जिक्र ऊपर हो गया है और जल्द मुकम्मल हो जाएगा. इस काम में हिस्सा लेते वक्त तुम इतने हैरान होगे या हैरत ज़दा होगे कि तुम सांस तक लेना भूल जाओगे. ये काम काफ़ी पेचीदा होगा, ताहम इस काम का फ़ायदा ये होगा
کہ آخر کار تمہیں ترغیب نہیں دینا پڑے گی بلکہ تم خود اپنی مرضی سے اس کا لطف لینا چاہو گے۔ یہ تھی جی ایڈون رچ کی فائنل نوٹیشنز۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز مزید ملتی رہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔